اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل۔ ترجمہ جاری تھا سورہ مائدہ کا آیت نمبر 110، 111 اور 112 کا ترجمہ ہے۔ گفتگو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب کہا خدا نے، جب خداوند عالم نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، بس تم یاد کرو میری نعمت کو جو تم پر نازل ہوئی کہ بغیر والد کے میں نے پاکیزہ ماں تمہیں دی اور بغیر والد کے تمہیں پیدا کیا۔ وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر میری نعمت نازل ہوئی کہ ماں بنایا، اولو العزم پیغمبر کی ماں بنایا، والدہ بنایا اولو العزم پیغمبر کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، یاد کرو ایک اور نعمت کہ ہم نے تمہاری تائید کی روح القدس سے۔ روح القدس وہ روح کہ انسان کامل سویا ہوا بھی ہو یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا، یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ جب میں نے تمہاری تائید کی روح القدس سے، روح القدس سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، جب تم نے لوگوں سے گہوارے میں، اپنی ماں کے گہوارے میں اپنے ماں کے پاکیزہ ہونے اور اپنے نبی اور رسول ہونے کی خبر دی، گفتگو کی۔ گود میں تھے، شیر خوار تھے، اس وقت تم نے گفتگو کی، اس وقت تم نے دلائل دیے۔ بڑے ہو کر جب رسول بنو گے تب بھی دلائل دو گے، وقاہلا، جب تم بڑے ہوگے رسول بنو گے تب بھی دلائل دو گے، لیکن بچپن میں ماں کے گہوارے میں تم نے، ماں کی گود میں تم نے اپنے ماں کے پاکیزہ ہونے اور اپنے نبی اور رسول ہونے کے حوالے سے خبر دی۔ وقہلا، اور بڑے ہو کر بھی تمہارا کام یہی ہوگا، دلائل دو گے، حق کے دلائل دو گے، خدا کا پیغام پہنچاؤ گے۔ بس یہ معجزہ، ایک تو پاکیزہ ماں دی، روح القدس سے تمہاری تائید کی، پھر تم نے ماں کے گہوارے میں ماں کے پاکیزہ ہونے اور خود کے نبی ہونے کی خبر دی۔ وکہلا، اور جوانی میں بھی تم یہی کام کرو گے، حق کے دلائل دو گے۔ اذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، اور جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی، توریت اور انجیل کی، بس تم یاد کرو یہ نعمتیں ہیں کہ خدا نے تمہیں تعلیم دی، تم شاگرد ہو خدا کے۔ مراد یہ ہے کہ جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، یعنی تم خدا کے شاگرد ہو۔ نازل ہوئی انجیل کتاب جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ، لیکن وہ انجیل توریت کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، توریت کے معارف کی بھی تصدیق کرنے والی تھی۔ جو توریت میں تحریف ہوئی تھی اس تحریف سے بچانے والی تھی انجیل۔ بس جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی، اذ تخلقو، اب، اور جب تم نے میرے اذن سے پرندے کے مجسمے کو بنایا، پرندے کے مجسمے کو بنایا میرے اذن سے، یعنی مظہر خالق خدا ہوئے، مظہر خالق خدا ہوئے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب تم نے بنایا مٹی سے پرندے کے مجسمے کو بِإِذْنِ، میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، بس اس میں تم نے روح حیات پھونک دی، میرے اذن سے روح حیات پھونک دی۔ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، بس وہ ہو گیا پرندہ میرے اذن سے، بِإِذْنِ، میرے اذن سے۔ بس یہ اذن الہی لفظی اجازت نہیں ہے، اس اذن الہی سے مراد ہے کہ سبب حقیقی میں تھا، سبب حقیقی خداوند عالم اذن الہی سے مراد صرف لفظی اجازت نہیں،
اذن الہی سے مراد ہے سبب حقیقی خداوند عالم. ٹھیک. بِإِذْنِی فَتَنْفُخُ فِیہا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، بس وہ ہو گیا پرندہ میرے اذن سے، یعنی حقیقی سبب میں تھا. تم مظہر خالق بنے، مظہر روح حیات بنے کہ روح حیات تم نے ڈالی، مظہر انفاق روح حیات کے نفخ روح حیات اس کے ڈالنے کے مظہر بنے. حقیقی سبب خدا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی. جب تم نے مادرزاد اندھے اور کوڑھی مریض کو، کوڑھی جو مریض تھا اس مریض کو میرے اذن سے شفا دی. مادرزاد اندھے کو بھی تم نے ٹھیک کیا، شفا دی، بری کیا، میرے اذن سے شفا دی، اسے مرض سے بری کیا. کس سے؟ میرے اذن سے. ہر جگہ بے اذنی کی قید خدا لگا رہا ہے کہ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اکمہ یعنی مادرزاد اندھا، تم نے بری کیا، شفا دی مادرزاد اندھے کو، یہ معجزہ. وَأَبْرَصَ، اور کوڑھی مرض والے کو، جو کوڑ کی بیماری کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑھی مریض کو بِإِذْنِی میرے اذن سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی یعنی تخرجو، خرج یخرج، مردوں کو نکالنا، کنایا ہے زندہ کرنے کے لیے. جب تم نے مردوں کو زندہ کیا میرے اذن سے. بس یہاں تخرجو یعنی مردوں کو نکالنا کنایا ہے زندہ کرنے کے لیے. جب تم نے مردوں کو زندہ کیا میرے اذن سے، بس سبب حقیقی میں تھا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے تمہیں بنی اسرائیل کے شر سے محفوظ رکھا، بنی اسرائیل تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، ان کے شر سے محفوظ رکھا. اذ جئتہم، جب تم لائے ان کے پاس واضح دلائل، روشن دلائل، معجزات، بینات یعنی معجزات، جب تم لائے ان کے پاس معجزات. فقال الذین کفروا منہم، ان بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے انہوں نے تم پہ تہمت لگائی جادوگر ہونے کی. کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ مگر واضح جادوگر. بس رسول خدا، جو یہ مکے والے لوگ تم پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ایسی تہمتیں پہلے والے انبیاء پہ بھی لگائیں. اگر یہ جادوگر کہتے ہیں تو یہ جادوگر پہلے کسے کہہ چکے ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. بس تمہیں ہمت نہیں ہارنی، تم نے ثابت قدم رہنا ہے. بس اس کفف تو، جب میں نے تمہیں بنی اسرائیل کے شر سے محفوظ رکھا، کفف تو محفوظ رکھنا، ان کے شر سے محفوظ رکھا، تمہیں قتل ہونے سے بچایا. جب تم لائے ان کے پاس معجزات. فقال الذین کفروا، بس کہا کافر لوگوں نے ان میں سے، نہیں یہ مگر واضح جادوگر. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اب اس کا معنی کہ جب میں نے حواریوں کو وحی کی. لیکن جی پہلے ہم حل کرتے ہیں کہ وحی کی اقسام کیا ہیں. وحی ایک تکوینی ہے، ایک وحی علمی ہے، ایک وحی عملی ہے. وحی عملی کو الہام کہا جاتا ہے. وحی تکوینی کہ خدا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی ہوئی، یہ وحی تکوینی ہے. خدا نے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سونپ دی ہے، سمجھا دی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس جہاں میں. یہ وحی تکوینی ہے. جمادات ہوں، نباتات ہوں، خدا ان سے بات کرتا ہے. یعنی وحی تکوینی کہ یہ ذمہ داری ہے تم نے ادا کرنی ہے. ہر ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہے. بس یہ وحی تکوینی ہے. ایک وحی علمی ہے جو مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. ایک وحی خاص ہے جسے الہام کہا جاتا ہے. الہام کہ ولی خدا کے دل میں خدا ایک مطلب ڈال دیتا ہے کہ اس فعل کو انجام دینا ہے.
یہاں اس آیت میں 111 نمبر آیت میں وحی سے مراد خدا نے جناب عیسیٰ کو حکم دیا کہ وہ حواریوں کو کہے، نہ کہ ان کو حواریوں پہ الہام کیا خدا نے، مراد یہ نہیں، مراد ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے اے عیسیٰ تیری طرف وحی کی کہ تم حواریوں سے کہو، یہ ہے، نہ کہ وحی علمی ہوئی ہو، معاذ اللہ، وحی علمی تو ہے انبیاء علیہ السلام سے کہ خدا علم دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ کام تم کرو، یا یہ کام ان کو حکم دو کہ یہ کریں کام، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اس کے بعد ہے وہی عملی کہ الہام کہا جاتا ہے کہ یہ کام انجام دو، عمل اس پہ عمل کرو بس۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے اے عیسیٰ تمہیں وحی کی کہ حواریوں کے حوالے سے کہ حواریوں سے کہو کیا، ان آمنوا بی، مجھ پر ایمان لے آؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر اولیاء ہوتے تو پہلے مومن ہوتے، یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ ایمان لے آؤ، ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، بس یہ وحی الہام نہیں کہہ سکتے ہم، وحی تکوینی تو ہر ایک پر ہوتی ہے، وحی تکوینی ہر ایک پر ہوتی ہے، ہر کوئی بندہ خدا ہے، ہر کوئی عبد تکوینی، شہد کی مکھی ہو یا پورا جہاں۔ وحی علمی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص، وحی عملی اولیاء الہی کے لیے بھی، الہام اولیاء الہی کے لیے بھی کہ یہ کام انجام دو، بس یہ جب میں نے اے عیسیٰ تیری طرف وحی کی کہ الی الحواریین، حواریون کو حکم دو، کیا حکم دو، ان آمنوا بی، کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، وبرسولی، میرے رسول پر ایمان لے آؤ، قالو، انہوں نے کہا آمنا، انہوں نے کہا تیرے اس حکم کے مقابلے میں ہم ایمان لائے ہیں، وشہد، اور گواہ رہنا، بأننا مسلمون، تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم خدا کے فرما بردار ہیں، تیرے فرما بردار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، جب حواریون نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، ان کی جتنی معرفت تھی اس اعتبار سے، اتنے معجزے دیکھ لیے تھے انہوں نے، پرندے کی مجسمے کو بنا کے اس میں روح حیات پھونک دی اور اسے زندہ کیا، مظہر خالق خدا ہوئے، یا مادرزاد اندھے کو آنکھیں ملی اذن الہی سے، یا کوڑھی مرض کو شفا ملی، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کو چین نہیں آیا، یہ معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے اپنے سلیقے کے اعتبار سے، اپنی معرفت کے اعتبار سے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، جب حواریون نے جناب عیسیٰ سے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربک، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، یہ کہ وہ ہم پر نازل کرے آسمان سے دسترخوان، آسمان سے دسترخوان، قال، بس آسمانی دسترخوان ہو، بڑے کھانے ہوں اس میں، بس اپنے سلیقے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ آسمانی دسترخوان ہو، بس ان کی سرزنش کرتے ہوئے جناب عیسیٰ نے کہا، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پہلے معجزوں پہ تو ایمان لے آؤ، پہلے معجزوں کے لحاظ سے تو تقوی اختیار کرو، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو پہلے والے معجزات کے لحاظ سے، بس اپنے سلیقے کے اعتبار سے مانگ رہے ہو کہ جو ان کنتم مومنین، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو، بس ان پر ایمان لے آؤ، پھر خدا تمہاری اس فرمائش کو پورا کرے گا، خدا تمہاری اس فرمائش کو پورا کرے گا، بس وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد خداوند عالم نے اس فرمائش کو بھی پورا کیا، آئندہ انشاءاللہ اسے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔